مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. شاہد صاحب السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مائک اپنا آن کریں، آپ کی اسکرین پہ ایک مائک کا بٹن ہوگا تو اس کو آپ پریس کریں. ہاں جی اب آپ بات کریں. آپ سن رہے ہیں مجھے؟ ہاں جی کیا حال ہے شاہد صاحب؟ جی الحمدللہ شکر ہے مالک، آپ سنائیں. الحمدللہ. آپ اپنا تعارف کرا دیں کہ آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں اور آپ کس فرقے سے ہیں. میں فرقہ کوئی نہیں ہے جی میرا، لیکن میں سویڈن سے کال کر رہا ہوں. اچھا سویڈن سے. تو آپ اس سچے فرقے کی تلاش میں ہیں کہ آپ اس سچے فرقے کو ڈھونڈیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. اب فرقے اب دیکھو نا، اب یہاں پہ اب ہزاروں فرقے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی کون صحیح ہے یا کون غلط ہے. اصل تو بات یہی ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ میرا کچھ ایک دو دوست ہیں جو احمدی ہیں، اچھا تو ان کے ساتھ مطلب میرا بیٹھنا اٹھنا بھی ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی رہتی ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آپ یہ جو احمدی حضرات ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے مطابق جو میں نے سنا ہے، مجھے تو اتنا نالج نہیں ہے ہاں جی کہ وہ مطلب یہ ہمارے نبی ہیں، رسول ہیں، یا ان چیزوں پہ وہ بلیو کرتے ہیں. میں نے یہ صرف یہی پوچھنا، اگر یہ قرآن حدیث کی روشنی میں ہے کہ جو مرزا صاحب ہیں وہ آخری یعنی وہ رسول ہیں، یا ان کو امام مہدی کی جگہ پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں. کیونکہ میرا دوست ہے وہ کہتا ہے کہ ہم اسے نبی یا رسول کچھ بھی نہیں مانتے، ہم اسے امام مہدی کی جگہ پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. جی. تو اگر قرآن حدیث میں کچھ ہے ایسی چیز یا جس کی مجھے سمجھ آ جائے کہ واقعی یار یہ لکھا ہوا. اب کتابیں حدیثیں یا مسالے یہ تو ہزاروں سنی ہیں، بندہ اس چیز پہ تھوڑا زیادہ بلیو کرتا ہے جو قرآن حدیث میں لکھا ہو، جی بالکل. جس کی صحیح سمجھ آ جائے. ہاں جی نہیں بہت اچھا سوال ہے. اور بٹ دوسرا صاحب میرے ایک سوال، میرا کویسچن یہ بھی تھا، جو احمدی حضرات جاتے ہیں، مجھے نہیں پتہ زیادہ مکہ مدینہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. اگر جاتے ہیں تو وہ امام کے پیچھے، امام کعبہ ہو یا مدینہ مسجد نبوی میں، امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر وہ نہیں پڑھتے اس کا کیا ریزن ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ مجھے ذرا کر دیں اس میں. نہیں جزاک اللہ بہت بہت. بٹ صاحب آپ کو آواز آئی ہے پورے سوال کی؟ ہاں جی میں نے پورا سوال سن لیا، آپ بھی جواب دے سکتے ہیں، لیکن چلے میں تھوڑا سا صرف میرا ایک چھوٹا سا ایک اور کویسچن ہے، سوری آپ سٹارٹ کرنے سے پہلے. مجھے نا جو سمجھ آتی ہے نا صحیح چیز، جس کو میں پھر بعد میں ویریفائی کر، وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں. مجھے یہ مسالیں اور ادھر ادھر کی سٹوریاں وہ مجھے سمجھ نہیں آتی. صحیح ہے. ہاں صرف آپ نے بتانا یہ فلانی ہے فلانی چھوڑ دے یہ چیز، پھر اس کو بندہ ویریفائی کر لے کہ یار یہ چیز ٹھیک ہے. نہیں شاہد صاحب یہ بہت آپ کا اچھا طریقہ ہے. تو ہم احمد بٹ صاحب کی طرف جائیں گے. اب آپ شاہد صاحب آپ کے سوال آگے ہیں، تو میں آپ کو میوٹ کروں گا تاکہ آپ پوری طرح پورا جواب سنیں. پھر مزید کوئی سوال ہوگا ہم آپ کو اور موقع دیں گے. آپ ہمارے بھائی ہیں، جزاک اللہ، آپ نے اچھے انداز میں بات کی ہے. تو اب ہم احمد بٹ صاحب کی طرف آتے ہیں، وہ آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. ہاں جی السلام علیکم محترم. جو آپ نے آخر پہ سوال کیا کہ جب آپ حج کرنے جاتے ہیں یا نہیں جاتے، تو اللہ کے فضل سے احمدی جو ہیں وہ حج کرنے جاتے ہیں. ہاں پاکستان سے ان پہ جانے پہ پابندی ہے، تو پاکستان سے وہ نہیں جا سکتے ہم، لیکن اس کے علاوہ دیگر ممالک سے احمدی جو ہیں وہ جاتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ہی میری سسٹر کی مجھے فون آیا تھا، تو وہ حج پہ تو نہیں جا رہی، عمرہ کرنے کے لیے وہ جا رہی. تو انشاءاللہ، اور میرے ارد گرد کافی لوگ ہیں جو حج بھی کر کے آئے ہیں اور عمرہ بھی کر کے ہیں. اب اس میں ایک سوال یہ تھا کہ امام کعبہ کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. تو ہم عموماً نہیں پڑھتے، اس وجہ سے کہ جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ تو ہو گیا ایک بنیادی اصول. اسی طرح یہ اصول جو ہے یہ سارے فرقوں میں ہے، یہ صرف احمدیوں میں نہیں ہے. کوئی بھی فرقہ سوائے اس کے کہ وہ منافقت کرتا ہے، کسی دوسرے کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتا اور نہ وہ پڑھ سکتا ہے، بلکہ ان کے فتاویٰ موجود ہیں. یہاں تک کہ اگر کسی نے کسی کا جنازہ پڑھ لیا تو اس کے وہ نکاح تک توڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دوبارہ تجدید نکاح کرو، اس لیے کہ تم نے کافر کا جنازہ پڑھا. تو یہ کسی دوسرے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، یہ سارے فرقے ہی، کیونکہ دوسروں کو وہ کافر سمجھتے ہیں لہٰذا اس کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے. اسی طرح جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ تو ہو گیا آپ کا ایک سوال کا جواب. باقی جو بنیادی سوال تھا آپ کا وہ یہ تھا کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں.
جو بنیادی عقیدہ ہوتا ہے وہ ہم ثابت کرتے ہیں قرآن سے، اس کی تفصیل، اس کی جزیات جو ہیں وہ ہم احادیث سے ثابت کرتے ہیں، یعنی کہ احادیث کو ہم قرآن کے تابع رکھتے ہیں۔ تو جو بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی اصلاح کے لیے رسول بھیجتا رہے گا، ہم اس آیت کو مانتے ہیں جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ وہ منسوخ ہو گئی۔ کوئی ایک حدیث بھی دکھا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ یہ آیت جو ہے یہ فلاں آیت سے منسوخ ہو گئی۔ تو آج کا ملا ہے وہ جو مرضی جس مرضی قرآن کی آیت کو منسوخ کرتا پڑے، وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ہم قرآن سے ثابت کرتے ہیں، اس کی جزیات تفصیلات احادیث سے ثابت کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے ہی ہم اس حدیث کا ذکر کر رہے تھے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پہ ایک مجدد آئے گا، اور پروگرام میں ہم نے اس کا ذکر بھی کیا ہے کہ 14ویں صدی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مجدد ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کے مقابل پہ کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ مجدد ہے 14ویں صدی کا۔ تو اس حدیث کی روح سے بھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ مجددیت ثابت ہے کہ وہ 14ویں صدی کے مجدد ہے۔ اب ایک آنے والے کو جو کہ 14ویں صدی میں آنا تھا، اس نے کیونکہ مجدد بھی ہونا تھا، یعنی کہ دین کی تجدید بھی کرنی تھی، اس کے کئی نام ہیں۔ اس کی صفات کی وجہ سے اس کو مہدی بھی کہا گیا ہے، اس آنے والے کو عیسیٰ بھی کہا گیا ہے۔ اس لیے ہم ایک ہی شخصیت اس کو مانتے ہیں، اور اس آنے والے کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ بھی کہا۔ خود علماء نے بھی اس کی تصریح کی ہے کہ آنے والا جو ہے وہ نبی ہوگا، اس کا ٹائٹل جو ہے وہ نبی ہوگا۔ ہاں، اس کی نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تابع ہوگی، وہ نئی شریعت لے کے نہیں آئے گا، وہ اس اسلام کی تجدید کرے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ یہ ہے اس کا بنیادی کام، اس کو خلافت مجھے یہ تو سمجھ آ گئی، مجھے صرف آپ یہ بتائیں کہ آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے اور یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ میں محترم وہی بتا رہا ہوں نا، قرآن سے ہم نے مجھے وہ آیت نمبر یا سورج یا جو بھی ہوگی نا مجھے بتانا ہے، پھر اس کو میں ویریفائی کروں گا بعد میں۔ ہاں جی، میں وہ آپ کو رضی صاحب ابھی وہ آیات جتنی بھی ہیں وہ بتا دیں گے کہ بنیادی عقیدہ ایک آنے والے کا وہ ہم قرآن سے لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان احادیث کا ابھی آپ نے خود مانا ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہم ذکر کریں، تو میں اس لیے قرآن اور حدیث کے حوالے آپ کو دے رہا ہوں۔ تو بنیادی عقیدہ ہم لیتے ہیں قرآن کا بتائیں نا کہ قرآن میں تو آپ قرآن تو بڑا بڑا بھی قرآن میں کس آیت میں کس صورت میں لکھا ہے، پھر اس کو میں دیکھوں بھی تو صحیح نا، یہی تو میں سرکار کہہ رہا ہوں۔ رضی صاحب ان کو وہ آیات بتا دیں جس میں آنے والے کا ذکر، ایک تو یا بنی آزما والی بھی بتا دیں، حدیث بتائیں پھر اس کو میں ایک ویریفائی کر لوں جو جی وہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ رضی صاحب بتا دیں۔ سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ آپ اس طرح مجھے بتاتے جائیں گے، مجھے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہی نہیں ہے۔ ہاں شاید سے دیکھیں، میرے دوست ہے احمد، وہ بھی احمدی ہے، وہ بھی مجھے اس طرح بتاتا رہتا، مجھے چیزیں سمجھ نہیں آتی۔ یہ مثال ادھر کی ادھر کی سارے مولوی ایسے کرتے، چاہے وہ احمدی ہو، سنی ہو، بریلوی ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن والے پاسے کوئی آندا ہی نہیں۔ نہیں ایسی کوئی بات سر جی گل یہی ہے، میں کسی شیعہ کے پاس یا اہل حدیث کے پاس چلا جاؤں یا سنی کے پاس نا، او جی فلانا مولوی، او جی اے مولوی، او جی او مولوی، تسی یہ گل دسو مینوں کہ جڑی مینوں سمجھ آوے، میں تے نہ چیز بندہ، مینوں تے نہ نالج بھی نہیں، ان پڑھ بندہ۔ تسی یہ مینوں دسو کہ قرآن حدیث کتھے لکھیا وا، مرزا صاحب نوں تسی کی مانتے ہو، اے چھوٹی جی مینوں گل دس دیو بس۔ ٹھیک ہے، شاید سے پہلی بات تو یہ کہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے یا تو آپ بات صحیح طرح سن رہے نہیں۔ احمد بٹ صاحب نے نہ کسی مولوی کا نام لیا، نہ کسی عالم کا انہوں نے نہیں نام لیا، میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اب ہم کسی مولوی، انہوں نے احمد بٹ صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ بات سنیں، ہم آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ بٹ صاحب نے آپ کو، میں پھر سے اختصار سے جو انہوں نے بات کی آپ کو دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ انہوں نے کہا قرآن میں واضح کہ کسی نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت آیات ہیں، وہ اب میں آپ کو اسکرین پہ دکھاؤں گا۔ لیکن جو بٹ صاحب آپ کو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ احادیث میں، کیونکہ آپ نے کہا ہے آپ حدیث کو مانتے ہیں، حدیث میں اس کو امام مہدی کہا گیا ہے، اس کو مسیح کہا گیا ہے، اس کو مجدد کہا گیا ہے، بہت سارے القاب اس کو دیے گئے ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو حدیث یا قرآن سے دکھائیں کہ مرزا غلام احمد علیہ السلام سچے نبی ہیں، ایسے انبیاء میرے بھائی ان کی پیش کوئی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی ہیں، ان کی بھی ایسی پیش کوئی نہیں ہوئی تھی۔ پیش گوئیوں میں بعض چیزیں اخفا رہتی ہیں جیسے نام، ہاں علامات موجود ہیں، جیسے بچے نے آپ کو 14ویں صدی والی بات بتائی۔ اب اگر آپ قرآن کی طرف آئیں، سورہ آل عمران میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی
کتاب اور حکمت آپ کو ملے تو ایک مصدق رسول آئے گا. اب قرآن آپ کے پاس ہے، کتاب حکمت. اب یہ مصدق رسول جو ہے جس نے آنا، جو امتی نبی ہوگا، وہ وہی شخص ہے جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت میں امام مہدی اور نبی اللہ عیسیٰ آئیں گے. یہ وہی شخص ہے. پھر قرآن کریم میں آگے لکھا ہے سورہ الاعراف میں کہ یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم، اما یاتینکم رسل منکم، کہ اگر اور یاتینکم ضرور آئیں گے، رسل منکم آپ میں سے رسول جو میری آیات کی تلاوت کریں تو آپ نے ان کو ماننا ہے. تو قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ دروازہ کھلا ہے اور ایک مصدق رسول آئے گا. پھر آپ دیکھیں سورہ ہود میں یہاں تک لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں بینات کے ساتھ، ان کے بعد ایک شاہد آئے گا انہی میں سے. اب یہ شاہد کون ہے؟ قرآن میں تو پیش کو یہ کہ ایک آئے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ مرزا صاحب ہیں کیونکہ ساری علامات ان میں پوری ہوئی ہیں. میں آپ کو ایک اور آیت بتا دیتا ہوں مزید. سورہ جمعہ کی آیت ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. یہ میں آپ کو سکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں. اس میں بھی پیش کو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک شخص آئے گا جو کہ اسلام کی احیاء کرے گا، یعنی اسلام کے خلاف جو لوگ علماء خاص میں کام کریں گے اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کوئی آئے گا جو تزکیہ نفس کرے گا امت کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں امیوں میں ایک رسول بھیجا جو آیات کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب حکمت سکھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ان میں سے دوسروں کی طرف بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ابھی ان سے نہیں ملے. جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ کے آگے بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایمان ثریہ تک پہنچ جائے تو ان میں سے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمائے کہ ان میں سے ایک شخص یا اشخاص ہوں گے جو اس ایمان کو واپس لائیں گے. تو یہ جو ساری پیش گوئی قرآن میں ہے، احادیث میں کہ کسی نے آنا ہے، ہم کہتے ہیں وہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے. آپ کے مسلمان بھائی کہتے ہیں نہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جو آسمان پہ زندہ ہے، وہ واپس آئیں گے. تو بات شخصیت پہ آنا کسی نے، اس پہ سارے متفق ہے سوائے بعض جو احادیث کا انکار کرتے ہیں. لیکن یہ آیات ہم نے آپ کو دکھائی ہیں. اب آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے کسی نے آنا تو ہے، وہ مرزا صاحب کیوں ہے؟ یہ اصل سوال ہے نا. آنے کا تو ہم نے آپ کو دکھا دی قرآن میں واضح کہ کسی نے آنا ہے، وہ نبی ہوگا امتی، اور رسول بھی اس کو کہا گیا ہے، اس کو شاہد بھی کہا گیا ہے، احادیث میں اس کو نبی کہا گیا ہے، مہدی کہا گیا ہے، اور بھی القاب دیے گئے. تو بچے اگر آپ نے مزید اس پہ کچھ کہنا ہے پھر شاید سے ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے. ہم نے آپ کو قرآن سے دکھائی کہ کسی نے امت میں آنا ہے، ہم نے حدیث سے بھی آپ کو دکھا دی کہ امت میں کسی نے آنا ہے. اب اس کے بعد اگر آپ کا سوال ہے کہ مرزا صاحب کیوں، اس پہ ہم انشاءاللہ ہزاروں دلائل دے سکتے ہیں. جی احمد بٹ صاحب. نہیں، میرا خیال ہے کافی ہے. ان کو اگر کوئی اشکال ہے تو وہ بیان کر دیں اپنا. سر جی بس مجھے یہ تھوڑا بتا دیں کہ آپ مرزا صاحب کو کیا مانتے ہیں، اس تھوڑا سا کلیئر کر دیں مجھے. جی ہاں جی، جیسا کہ ابھی آپ کو بارہ بتایا ہے کہ قرآن بنیادی عقیدہ جو ہے وہ قرآن سے ہے کہ کسی نے آنا ہے. اب اس آنے والے کو نبی بھی کہا گیا ہے، امام بھی کہا گیا ہے، مجدد بھی کہا گیا ہے، مہدی بھی کہا گیا ہے. تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان معنوں میں، جن معنوں میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آنے والے کو نبی قرار دیا ہے، ان کو نبی مانتے ہیں. جن معنوں میں ان کو رسول قرار دیا ہے ان معنوں میں رسول مانتے ہیں. جن معنوں میں مہدی ان کو کہا گیا ان معنوں میں ہم مہدی مانتے ہیں، اور جن معنوں میں ان کو مجدد کہا گیا ان معنوں میں ہم مجدد مانتے ہیں. تو ایک ہی شخص ہے، اس کے مختلف ٹائٹل ہیں اس کے مختلف ناموں کی وجہ سے. تو یہ ساری صفات، یہ سارے ٹائٹل ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے احادیث کی روح سے مانتے ہیں کہ وہ ایک ہی شخص ہے جن میں یہ سارے نشانات، یہ سارے جو ٹائٹل ہیں ان پہ پورے اترتے ہیں. جی شاہد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اس سے پہلے میں بس یہ کہہ دوں کہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں کافی مشکل لگتی ہیں، آپ کی عاجزی ہے
جزاک اللہ، آپ نے کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی، حقیقت میں اکثر کا یہی حال ہے، ٹھیک ہے، کہ قرآن حدیث کی سمجھ نہیں آتی، لیکن ایک زندہ خدا ہے جس کو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ احمدی مسلمان ہے، یہ قرآن کی آیات پیش کرتے ہیں، احادیث پیش کرتے ہیں، مجھے ان چیزوں کی نہیں سمجھ، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سمجھ ہے، تو اے اللہ تعالیٰ اگر مرزا غلام احمد علیہ السلام وہی مسیح اور امام مہدی ہیں تو میرے اوپر یہ بات کھول دے، انشاءاللہ اللہ آپ کی اس میں اصلاح کر دے گا۔ جی شاہد صاحب۔ اچھا مجھے ایک اور ہے، یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ قرآن کی ایک آیت ہے، محمد تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں اور تم اللہ کے رسول ہیں، اور کیا ہے؟ اچھا میرا ایک دوست ہے، وہ کیمرہ پہ نہیں آنا چاہتا لیکن سوال کر سکتا ہے؟ ہاں کر پلیز لیں، کر لیں۔ چلو بولو نا یار، اچھے دار۔ آپ میوٹ پہ ہو گئے ہیں شاید بھائی۔ وہ آپ کو بتا رہے تھے تو اب جب ان کو کہا بولنے کو تو وہ اب بول نہیں رہے۔ جی شاید بھائی آپ کا مائک آف ہو گیا، اس کو ان میوٹ، اب ٹھیک ہے۔ ہاں کرو۔ آواز آ رہی ہے جی؟ ہاں جی بھائی۔ ہلو جی بھائی۔ آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے آواز۔ جی شکریہ، آپ نے کال پہ لے لیا۔ ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے، وما محمد ابا احد من ما رجالکم کان محمد، اللہ خاتم النبیین۔ ہاں جی، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک حدیث ہے، رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے اور میرے بعد نہ کوئی رسول ہوگا نہ کوئی نبی۔ تو آپ جو جماعت احمدیہ ہے، یہ کس طرح سے ان آیات اور حدیث کا مطلب نکالتے ہیں؟ جی جزاک اللہ۔ جی احمد بٹ صاحب۔ ہاں جی السلام علیکم۔ نہیں وہ آپ کے دوست نے سوال کیا تھا، سمجھ آ گئی تھی، وہ آپ کی طرف سے ہی تھا، تو چلے ٹھیک ہے، آپ نے مزید وضاحت کر دی۔ مطلب یہ ہمارا بنیادی اس آیت پہ اختلاف ہے دوسرے جو غیر احمدی علماء ہیں ان کے ساتھ۔ یہ اب جماعت احمدیہ کی مخالفت میں آ گئی، یہ جو ترجمہ ابھی آپ نے پڑھا نا، یہ وہ اب یہ ترجمہ کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے یہ ترجمہ نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خاتم النبیین کا معنی خاتم النبیین ہی بیان کرتے تھے۔ اسی آیت کی تفسیر میں اب پھر آپ کہیں گے کہ یہ خود قرآن کی دوسری آیات کی جو ترجمہ ہے اس کے خلاف ہے۔ تفسیر کی میں بات نہیں کر رہا کہ علماء نے تفسیریں کیا کی، جو لفظی ترجمہ آپ نے کیا ہے، اگر یہ لفظی ترجمہ صحیح مانا جائے تو یہ ترجمہ جو ہے قرآن کی جو ابھی آیات رضی صاحب نے پیش کی ہے ان کے خلاف ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو بقول آپ کے نبوت ختم ہو گئی ہے، دوسری طرف قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی آئیں گے، اور جب تک بنی آدم موجود ہے تب تک یہ نبی آئیں گے۔ اسی طرح یہ قرآن خود کہتا ہے کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں یقیناً تضاد پایا جاتا۔ تو آپ تو خود قرآن میں تضاد ثابت کر رہے ہیں یہ ترجمہ کر کے۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب تک بنی آدم ہے ان میں رسول آئیں گے، دوسری طرف کہہ رہا ہے کہ وہ نبوت ختم ہو گئی۔ حالانکہ جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آنے والے کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا۔ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسالت نہیں، دوسری طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک نبی آئے گا اور وہ رسالت نبوت بھی کرے گا۔ تو یہ دو باتیں، ان کا تضاد آپ کیسے دور کریں گے؟ اس کا تضاد دور کرنے کا وہی طریقہ ہے جو علماء نے بھی اختیار کیا، اور وہ جماعت احمدیہ کی تخلیق سے پہلے کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خاتم کا یہ مطلب ہے ہی نہیں، یہی جو آپ نے رسالت اور اس کی تکمیل کی ذکر کیا تو اس سے وہ دین مراد لیتے ہیں، اس سے مراد وہ شریعت لیتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی نئی شریعت لے کے نبی نہیں آئے گا، جو بھی نبی آئے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوگا، اسی شریعت کی پیروی میں وہ نبی ہوگا، اسی شریعت کی وہ اصلاح کرے گا، اس لیے اس کو مجدد بھی کہا گیا۔ تو اس لیے جب آپ یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں ایک طرف کہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے، دوسری طرف ہم قرآن کی آیات آپ کو پیش کر رہے ہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں جس میں انہوں نے آنے والے کو نبی اللہ کہا، اور ایک ہی حدیث میں 4 دفعہ نبی اللہ کہا۔ اسی طرح وہ حدیث جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کی تھی کہ اس آنے والے کو آسمان سے آواز آئے گی کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، کہ اس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بھی قرار دیا۔ تو جس کو اللہ اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہے
وہ منصب سوائے، اور اس پہ ایمان لانا بھی فرض ہے، وہ سوائے منصب نبوت کے اور کچھ نہیں ہے، اسی کا نام نبی ہے، اسی کو خلیفہ بھی کہا گیا ہے، اسی کو مہدی بھی کہا گیا ہے، اسی کو آنے والا مسیح بھی کہا گیا، اسی کو مجدد بھی کہا گیا۔ تو ایک ہی شخص کے مختلف ٹائٹل ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا کوئی ایسا ترجمہ نہ کرے کہ قرآن کی دوسری آیات میں تضاد پیدا کرتا ہو۔ یہ ہمارا بنیادی عقیدہ کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، لہٰذا آپ جب بھی کوئی کسی آیت کا ترجمہ غلط کریں گے تو قرآن کی دوسری آیت کے خلاف وہ کریں گے، اسی سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ کا یہ ترجمہ غلط ہے۔ اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ خاتم استعمال کیا ہے، اس کا معنی آپ بھی آخری نہیں کرتے۔ ایک روایت ہم نے پڑھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاولیاء بھی کہا گیا ہے اور خاتم الاوصیاء بھی کہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم المہاجرین اپنے چچا کو کہا ہے۔ کیا آپ مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہیں وہ خاتم المہاجرین ہیں؟ اس کے بعد کوئی مہاجر جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگا، اب کوئی مہاجر بنے گا نہیں۔ آج تک ہجرت ہوتی ہے، اس کے بعد بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پہ خاتم کا مطلب افضلیت کے معنوں میں لیا گیا ہے۔ اور یہی ترجمہ جو ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں آپ کو علماء کا حوالہ دوں، خود علماء نے، جس میں مولانا قاسم نانوتوی صاحب کا نام جو ہے وہ بڑا مشہور ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ عوام کا خیال ہے کہ وہ اس کو آخری ترجمہ کرتے ہیں، خاص اس کا ترجمہ آخری نہیں کرتے۔ اور خاتم کا ترجمہ عربی لغت کے مطابق بھی اصل میں خاتم کہتے ہیں مور کو، انگوٹھی کو بھی خاتم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ جو مور نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی تھی، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا، وہ تصدیق کے لیے تھی۔ تو ہمارا اور آپ کا بنیادی اختلاف یہ ہے، آپ کہتے ہیں مور لگتی ہے بند کرنے کے لیے، ہم کہتے ہیں مور ہوتی ہے تصدیق کرنے کے لیے، یہ ہے بنیادی اختلاف۔ خاتم کا ترجمہ آخری ان معنوں میں صحیح نہیں ہے جن معنوں میں آپ کر رہے ہیں، ورنہ یہ آیت اگر آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھے تو اس کا کچھ سیاق و سباق نہیں بنتا کہ ایک طرف تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور والاکن جو ہے وہ عربی میں آتا ہے کہ جو پہلے شبہ پیدا ہوا ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو یہ کفار کا وہ شبہ جو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے کہ آپ کی تو اولاد ہی کو نہیں ہے، تو اس کا تو خود اللہ تعالیٰ یہاں پہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی جسمانی مرد جو ہے وہ وارث نہیں ہے۔ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے والاکن کا لفظ استعمال کیا، بتایا ہے کہ جسمانی اولاد تو نہیں ہے، ہاں روحانی اولاد ضرور ہے، اس لیے کہا ہے کہ ہاں یہ تمہارے باپ تو نہیں ہے لیکن رسول اللہ ہے، اور جب رسول اللہ ہے تو یہ امت کے باپ ہے، اسی لیے ان کی جو ازواج ہیں ان کو امہات کہا گیا کہ وہ ہماری مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پہ ہمارے باپ ہے، اور ساتھ ہی بتایا کہ نہ صرف وہ تم مردوں میں سے روحانی طور پہ ان کی جو باپ ہونا ہے وہ جاری ہے، ان کی اولاد روحانی جاری ہے، بلکہ ان کو افضل ترین نبی بھی قرار دیا ہے کہ نبیوں سے بھی افضل ہیں، کہ ان کی اولادیں تو تھوڑی ہوں گی، یہ وہ شخص ہے جس کی اولاد قیامت تک جاری رہے گی، اور اچھا جس کی سر، میں اولاد جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں؟ جی محترم، تھینک یو سو مچ، آپ نے ایکسپلین کیا سارا، تو چلو جو چیزیں، یہ ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہوگی ہے، میں تھوڑی چیزیں ویریفائی بھی کر لوں گا، تو آپ کا نیکسٹ جو سیشن ہوگا وہ ہم کریں گے جوائن کو، ابھی میری جاب کا بھی ٹائم ہو رہا ہے تو ٹھیک مجھے ہے جانا مطلب موسٹ ویلکم۔ تھینک یو سو مچ فار